الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. برابر اس آیت پر تو بیان ہوتے ہی رہتا ہے، مگر چونکہ سنانی ہے اس طرح کو اس کی تمہید کے لیے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ ہر جگہ آتا ہی ہے، قرآن شریف میں بھی آتا ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، بزرگوں کی شاداب میں بھی آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، سب سے بنیادی بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بار بار فرمایا ہے، پورے قرآن میں بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا استحضار، اللہ موجود ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر نقل و حرکت پر اس کی نظر ہے، بلکہ جو دل میں وساوس آتے ہیں اس کا بھی ہے، اس کو علم ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سب جانتے ہیں، وساوس جو آتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی بنا پر وساوس سے بھی بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے۔ وساوس میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وساوس سے نجات دے، کیونکہ وساوس بہت حیران پریشان کرنے والے بھی ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ سعادت و شقاوت، سعادت اور شقاوت کی بنیاد اسی وساوس پر ہے۔ اگر وسائل میں صحیح رہا سعادت، وسائل پر عمل کر لیا ویسے وسائل کا ادا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، معلوم ہوا کہ تقوی کا حاصل کرنے کے لیے وہ علاج ہے، تقوی مقصود ہے، اور تقوی کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں سہولت صالحین کی صحبت سے، متقیوں کی صحبت سے ہوگی۔ حضرت عبدالغنی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جز کا نسخہ بنا دیا۔ عبدالغنی صاحب پھول پوری 2 جز کا نسخہ ہے، اللہ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ رہو، بس تم کو نجات مل جائے گی، فلاح مل جائے گی۔ تو بہت کلام ان کا ہے، بڑا سبھی لوگ کلام کرتے ہیں اس پر، اور لکھا ہے علماء نے، شاہ عبدالحق مودی دہلوی کے والد نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ اگر صالحین کی صحبت نہ میسر ہو تو صالحین کی کتابوں کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، اس سے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ حالات، کتابیں اس کے نائب ہیں، کتابیں صالحین کی نائب ہیں، اس بنا پر اس کا دیکھ رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے صالحین کے حالات کو دیکھنے سے، تو عجوب و پندار سے آدمی نکل جاتا ہے کہ ہمارے بزرگان ایسے تھے، پھر اپنے دعویٰ جو عمل کا دعویٰ ہوتا ہے وہ نکل جائے گا، وہ نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ اونٹ جب تک پہاڑ کو نہیں دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہم ہی سب سے بڑے ہیں اونٹ، اچھا اس سے بڑے لوگ ہیں، وہ مجھے پست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اکابر کی سیرت کو دیکھنے سے یہ کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اپنے بزرگوں میں سے سیدنا علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ہیں، جی میں آیا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا میں نے لکھا اس پر، اور جو سنانا چاہتا تھا شاید سب اس میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو سنا رہا ہوں تھوڑا سا۔ علی نام علی زین العابدین ہے، تو کہا علی نام، ابو الحسن کنیت، زین العابدین لقب، زین العابدین زینت
عابدین کی. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. یہ بھی کہہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ کے پوتے ہیں. ریاض نبوت کے گلے تر ہیں. ریاض نبوت کی نبوت کے بعد کے گلے تر. کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول رہ گیا تھا. یہ ساری دنیا میں شمیم سعادت پھیلی, سعادت کی خوشبو پھیلی نہیں کے ذریعے سب ختم ہو گئے تھے. یہی باقی رہے. ریاض نبوت کے گلے تر تھے. کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول رہ گیا تھا جسے ساری دنیا میں شمیم سعادت پھیلی, شمیم خوشبو. معین میں شمائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا. نام ان کی وجہ سے باقی رہا. زین العابدین ولادت باسعادت. حضرت سیدنا زین العابدین سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے. ابن معینہ کا بیان ہے کہ علی ابن حسین حج کو گئے. احرام باندھنے کے بعد جب سواری پہ بیٹھے تو مارے خوف کو ان کا رنگ زرد ہو گیا. یہ تھے یہ نہیں کہ ہم ان کے لڑکے ہیں, ان کے پوتے ہیں, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, تو اور ڈرتا ہے. تمہارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا. لبیک نہیں. اب یہ حالات مولانا پڑھا جائے گا تب تو ہوگا, سنا جائے گا تب. اب آپ کیا سنتے ہیں؟ حضرت حسین کیے ہیں کیا ان کے حالات تھے؟ اصیل اونٹنیاں ساتھ تھیں لیکن کئی مرتبہ پیدل حج کیا انہوں نے. معمولی بات. کسی نے بہت مبارکہ کر دیا, کسی نے ان کی توہین بھی کر دیا. یہ بھی ہماری اکابر میں سے بات ایسے بھی جو ہے خاص طور سے ان کا بیان کر رہا ہوں. پوری کتاب جو میں نے لکھی ہے ایک نشست نے لکھی ہے رد ان کا, ان پر رد لکھا تھا. یہ برداشت نہیں ہوا. رد لکھا پورا ٹیک دیا. یہ ایسے تھے. ابن معینہ کا بیان ہے کہ علی ابن حسین حج کو گئے. احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے بارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک نہ نکل گیا. لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب ملنے لا لبیک نہ ہو جائے. یہ جواب میں ملے گی لبیک, لبیک قبول نہیں. لبیک میں حاضر ہوں, بس تم کو اجازت نہیں ہے آنے کی. تیری حاضری قبول نہیں. لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے. لوگوں کو اس رات پر لبیک کہا, اے اللہ میں حاضر ہوں. مگر جیسی زبان سے لبیک نہیں ملا بے ہوش ہو کے سواری سے گر پڑے. یہ ہے ہمارا اپنے اکابر کی سیرت, اللہ سے ڈر کی. وہ ان کے حالات بھی ایسے ہیں. پڑھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب جمع کرا دیا ہر موقع کے لیے بزرگوں کی سیرت. ہمارے وہاں ساؤتھ افریقہ میں کہا مولانا, لوگوں نے کہا بیان کرو عاشورہ پہ. میں نے اٹھایا, حضرت حسن حسین کے بتا دیا, سب لوگ خوش ہو گئے. میں نے کہا اچھا ہم لوگ کو بتا دیا, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سنانا چاہیے. میں بھی سناتا ہوں. حضرت حسن حسین کا بہت مؤثر بیان ہے, مؤثر حالات ہیں. اسی طرح جب زور سے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. عبادت و عیادت. حضرت سعید بن مسیب جو خود بڑے عابد و زاہد گزو تھے فرماتے تھے کہ حضرت علی ابن حسین سے زیادہ صاحب ورع میری نظر سے کوئی نہیں گزرا. یہ ہمارے اکابر.
عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا. اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا. اللہ ہم لوگوں کو بھی توفیق کچھ ہی. شبانہ یوم میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے اور اخیر تک اس معمول میں فرق نہ آیا. یہ بھی بات ہے. اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہی ہو گیا. زین العابدین، عابدوں کے لیے بھی زینت. قیام لیل سفر و حضر میں کسی حال میں قضا نہ ہوتا تھا. قیام لیل سفر میں اور حضر میں رات کے وقت جو اجابت قبول دعا کا ہے بے قرار کر دیتا تھا، کوئی جاگ جاتا تھا. اللہ ہم لوگوں کا بھی یہ حال بنایا. اخلاص فی العبادت کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. عبداللہ ابن سلمان کا بیان کی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں. اللہ محویت کا یہ حالم تھا کہ نماز کے حالت میں کسی چیز کی خبر نہ ہوتی تھی. آدمی تھے، یہ آدمی مطلب یہ چیز محمود ہے، تبھی تو نقل کیا ہے بزرگوں نے. ایک مرتبہ سجدے میں تھے، کہیں پاس ہی آگ لگ گئی. لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، یا ابن رسول، ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ. آگ لگی لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تا آگ کے آگ بجھ دی گئی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے کس چیز نے اس قدر بے پرواہ کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ آتش دوزخ. اس آگ کی کیا فکر کرتے ہیں؟ ان احوال رفیع اور مقامات عالیہ کا متعلق کیا لکھوں سوائے خود و غم کے؟ ان حالات کا اسی اصیل سواں حصہ بھی اب تک نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور میرے متعلقین اور متبعین کو ان احسانی حالات اور ایمانی درجات سے شاد فرمائے. امر بالمعروف نہی منکر میں اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اس سے غفلت کو کتاب اللہ سے غفلت شمار کرتے تھے. کوئی بات ہوئی پر نہیں ٹوکا، نہیں بدلایا، تو سمجھتے تھے ہم نے کتاب اللہ سے غفلت بات کی. امر بالمعروف نہیں منکر کا تاریخ کتاب اللہ کو پس پوچھ ڈالنے والا ہے. یہ کہاں جہاں امر کرنے کا ہے موقع، جہاں کوئی بات روکنے کا ہے نہ کرنا، گویا کہ کتاب اللہ کو پس پوچھ ڈال دیا ہے. وامر بالعرف ونہی عن المنکر ہے نا، امر کرو معروف کا، منکر کا. قرآن بار بار کہتا ہے بشرطے کو اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. امر بالمعروف نہیں منکر کا تاریخ کتاب اللہ کو پسے پوچھ ڈالنے والا ہے. بشرطے کو اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو. یہ بات یہاں بھی ہے کہ اگر یہ خوف ہو تو اس کے بعد نہ چھوڑے. اس وقت نہ کرنا جائز ہے. جہاں خوف ہو کہ ہم ظلم کرے گا، یہ جیل بھیجے گا، یہ ان کا بھی آیا تھا. لوگوں نے بچا بشرطے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو تو اس وقت احتیاط کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ امر بالمعروف نہی منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ کہیں دیا کرے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت. اس لیے کہ ایسا در حقیقت وقتی مسئلہ کے بنا ہوتا ہے جس کی رخصت شریعت سے ثابت ہے. ہر جگہ لکھا ہے، بات کھانے والے کی ہر جس نے بھی لکھا ہے عامر میں جاری مانے کہ اگر خطرہ ہو، ضرر پہنچنے کا تو رک جائے. انفاق فی سبیل اللہ فریادی اور دریا دلی کا آپ کا خاص وقت تھا. انفاق فی سبیل اللہ فریادی اور دریا دلی آپ کا خاص وقت تھا. اللہ کی راہ میں بے دریغ صرف کرتے تھے.
فقراء والے حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ دست کرم دراز رہتا تھا. حضرت حسین کے لڑکے کتنا حضرت حسین کا ڈنکا رہتا ہے. ان کی سیرت بھی پڑھا کبھی کہ آزاد کیسے تھے, کتنے بہادر, کتنے فیاض, کتنے عابد, کتنے ذاکر, اللہ کے راستے میں بے دریغ کرنے والے, جان کو دے دینے والے کتنے لوگ. پھر حضرت حسین اس میں پانی میں ڈال دیا یہ کر یہ شرک. غلہ کے بوریے اپنے پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جس میں مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے وہی شروع معلوم ہوا کہ بوریوں کے بوجھ سے داغ پڑ گئے تھے. خود لے آتے تھے غلہ دینے کے لیے غریبوں, جنہیں آپ راتوں کو لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کی سیرت ہے. نواسے کے ساتھ دادے. سبحان اللہ, خدمت خلق کا کیسا جذبہ تھا جو ہم سب لوگ یہ مجھے کہیں کہ فائدہ ملتا ہوں. سبحان اللہ, خدمت خلق کا کیسا جذبہ تھا جو ہم سب لوگ یہ مجھے عبرت ہے. حلم و بردباری, تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین کے مشابہ تھے. بردباری لوگ سوچتے خالی جانشاری تھی, بردباری بھی تھی. مالوں نے کیا کیا کہہ دیا مجھے, ضدی بھی کر دیا. کسی بات سنا رہا ہوں جو قلم چل گیا. میں نے ایک صاحب کو لکھا کہ فلاں نے یہ بات لکھا ہے تو آپ سب کو ناگواری, آپ لکھ رہے ہیں تو کیا یہ قابل گرفت نہیں بات, آپ تو لکھ رہے ہیں, سمجھ گئی. میں کہہ دیا جب فلاں پر معاویہ پر کسی نے لکھا تھا آپ خفا, اور حضرت علی پر آپ لکھ رہے ہیں تو ٹھیک. نہیں کہا میں نے, پوری تقریر کیا. تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشابہ تھے. زبان کے تیز سے تیز نشروں کو بھی اثر نہ لیتے تھے. سخت سخت بات کوئی کہا جائے. عالم نے لکھا ہے کہ لوگ سورہ میں تو کہتے ہیں تیز سے تیز بات لوگ کہہ دیتے تھے, بخار آ جاتا تھا, لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. قائد صاحب خصوصیات میں لکھا ہے عالم نے, تیز سے تیز باتیں لوگ کہتے تھے, کچھ نہیں اس کا اثر نہیں. حرارت ہو جاتی تھی لیکن کہتے نہیں تو اردو کا مشہور ہے. کبھی انہوں نے سخت نہیں کہا. جس نے جو بھی کیا ہے انہوں نے کچھ کہا نہیں. بہت بڑی بات ہے. ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں سن کر پی جاتے تھے. یہ سیرت ہے ہمارے سیرت سلف میں الذکار بس شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. شیخ قوام الدین میگوید, شیخ محمد الدین کہتا ہے کہ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت. لیکن پھر آگے لکھ دیا کہ سلف سے مراد وہ نہیں جو پوچھتے نہیں چلے آ رہے ہیں, یہ لوگ کچھ نہیں آ سب دنیا دار ریوڑی پہ سمجھ, اس سے کچھ نہیں. کہیں گے میری کا فائدہ ہے. سبحان اللہ, ورکادمین غیظ پر کیسا عمل تھا. قرآن کہتا ہے کہ غیظ کو پینے والے یہ مخصوص لوگ کا عمل جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی, جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی. اللہ تعالیٰ اس خلق عظیم سے ہم امتیوں کو بھی سرفراز فرمائے, آمین. مرتب اکثر ایسا ہوتا کہ آپ بےہودہ بکنے والوں کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوتے تو بس گستاخ ایسے جری و بے باک کہتے میں تو بعد گستاخ ایسے جری اور بے باک تھے کہ آپ کے جتلانے کے لیے کہتے کہ میں تم ہی کو کہہ رہا ہوں. جب ادھر متوجہ نہیں ہوتے تو متوجہ کرنے کے لیے آپ ہی کہہ رہا ہوں. آپ اسے جواب میں فرماتے میں چشم پوشی کرتا ہوں. جب آپ کو کسی کی یہ بات پہنچی وہ آپ کی تنقید کرتا ہے
اور برائی بیان کرتا ہے تو اس کے گھر تشریف لے آتے اور لطف و کرم کا معاملہ فرماتے اور کہتے کہ تم نے جو میرے متعلق بات کہی ہے اگر وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اور اگر باطل ہے، جھوٹ ہے، تو تیری مغفرت فرمائے۔ صحیح بات ہے، میری مغفرت فرمائے، اور غلط تم نے کہا تمہاری اللہ مغفرت۔ آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی، اچھا نہیں واقعہ، آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر اس طرح گرا کہ آپ کے چہرے پر کچھ زخم ہو گیا۔ ابھی آپ نے سر اٹھا کر دیکھا ہی تھا کہ باندھی بولی بل قادمین الغیظ، جو غصے کو ضبط کرنے والے، قرآن ہے، سب کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ سب پی لیا۔ پھر اس باندھی نے آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑا، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ قادمی میں نے ضبط کر لیا تو ابھی معاف کرنا تو نہیں آیا نہیں، والعافین عن الناس، جو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، اور اللہ بھی تجھے معاف فرمائے۔ پھر باندھی نے آیت کا آخری ٹکڑا پڑا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جا تجھ کو آزاد کر دیا۔ نرمی و ملاطفت، فطرتاً بڑے نرم خود ہے، درستی و سختی کا نام تک نہیں تھا، سختی نہیں تھی، جانوروں تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حسن عقیدت، اپنے حق پرست اسلاف کی طرح حضرت ذوالقعدہ بھی خلفائے راشدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں حضرات کو مانتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں سے لوگ یہ بغض رہ رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ ان کی برائی سننا پسند نہ کرتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے۔ ابھی ایک صاحب جو آتے ہیں سب اس کو دیکھو، وہ کہیں ہیں اسی جگہ جہاں کچھ مہربان لوگ ہیں، کہتے ہیں سوائے گالی دینے کا وہ صدیق کچھ ہے ہی نہیں، دن رات حضرت بوقت صدیق، حضرت عمر، ان لوگوں تو یہ حال ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کا۔ حضرت حسین کے صاحبزادی تھے، ان لوگوں کو تو یہ حال ہے، لیکن یہ لوگ اب تک بوقت صدیق کو برا، حضرت عمر کو گالی، حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں۔ بہت عجیب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ نہیں سمجھ۔ ان کی برائی سننا پسند نہ کرتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے۔ اگر آج اس پر علماء و مشائخ کے یہاں بھی عمل ہو جائے تو بہت سے نزاعات کا خاتمہ ہو جائے اور پاس والوں کی بھی اصلاح ہو جائے اور غیبت و شکایت کا دروازہ بند ہو جائے۔ کما افاد مسلمت، صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر پاس والوں کی اصلاح ہو جائے تو بہت سے نزاعات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ یہ لوگ لگاتے رہتے ہیں دوسروں کی بات، جس کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات، نزاعات کو دروازہ کھل جاتا ہے۔ غرور نسب کو مٹانے اور مساوات کو عملی مثال قائم کرنے کے لیے اپنے ایک لڑکی کی شادی اپنے ایک غلام سے کر دی تھی، لیجیے یہ بھی اپنے غلام سے کر دی تھی، اور ایک لوڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود عقد کر لیا تھا۔ آپ کی مقبولیت۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی آئین الحجاج میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ آپ بہت خدا ترس اور بڑے عبادت گزار تھے۔ آپ بہت خدا ترس اور بڑے عبادت گزار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے تھے۔ دلوں میں آپ کی ایسی عظمت، وہ وقت اور نگاہوں میں ایسا احترام تھا کہ ہشام نے عبد الملک اپنے ولی عہدی کے زمانے میں ایک بار حج کو آیا تھا، اسی سال علی بن حسین بھی حج کو گئے تھے۔ اتفاق سے طواف میں ساتھ ہو گیا، یعنی بادشاہ ولی عہد ساتھ ہو گیا۔ ہشام ان سے
پہلے حضرت اسود کے پاس پہنچا بادشاہ ولی عہد، اس نے انتہائی کوشش کی حضرت اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے، مگر کسی طرح ممکن نہ ہوا، حضرت اسود تک پہنچ نہیں چلا بادشاہ۔ اس کے بعد علی ابن حسین وہاں پہنچے تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے، اور جو حضرت اسود کے پاس تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے اور انہوں نے اطمینان سے حضرت اسود کو چوما۔ مولانا لکھ رہے ہیں حشام کے آدمیوں نے اس سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ ہم لوگ کوئی ہٹا بھی نہیں کر سکے۔ حشام کے آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ اس موقع پر فرزدق شاعر موجود تھا، اس نے نہایت جرأت سے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ علی ابن حسین ہے، اور اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کے ابتدائی اشعار ہے ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ہذا تقی نقی طاہر العلم، یہ اللہ کے بندوں میں سے مقدس ترین بندہ ہے اور مقدس ترین شخص کے فرزند ارجمند ہے، یہ خود متقی اور پاکیزہ پاک و صاف اور دین کے علم ہے۔ یہ وہ ہیں جس کی رفتار کو بتا بھی پہچانتا ہے، تم نہیں پہچانتے؟ یہ وہ ہیں جن کی رفتار کو بتا بھی پہچانتا ہے، اور آپ کو ہل و حرم بھی پہچانتا ہے، حرم بھی پہچانتے ہیں کون ہے یہ؟ آیا لوجال مسلم امت علامہ صاحب صلی اللہ صاحب زین العابدین کے اس واقعے کو نہایت کیف وز کے ساتھ سناتے تھے۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، کتنا تلاش کیا نہیں ملا، معلوم ہے کہ ہمارے گھر ہی نہیں ہے، پہلی چیز میں ہم نے نقل کیا سنا ہوگا، کئی دن سے میں چاہتا تھا کہ سنانا، مہینوں سے چاہتا تھا، تو کتابیں دیکھ لیا، میں نے کہا ان کے سب موجود۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کے یہ اشعار پڑھ رہا ہے یا من یجیب دعاء المضطر فی ظلمی یا کاشف الضر والبلاء مع السقم قد نام وقتک حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیوم لم تنمی۔ اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں، اشعار بہت عمدہ ترجمہ بھی۔ اے وہ ذات رات کے تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر کر سو بھی گیا، پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوئے۔ اے رب میں آپ کے اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، سب شہید ہو چکے تھے، علم رسیدہ کدھر ہے؟ حق تاکہ کہتے ہیں کہ علم رسیدہ ہوں، کوئی خاندان کا بچہ نہیں تھا، سب کو قتل کر دیا تھا ظالموں نے، ظالموں کہا تک نہیں، ظالموں نے باپ مخلول، کتنے لوگ، کتنے اہل بیت قتل ہو چکے تھے کربلا میں۔ فرما رہے ہیں بس آپ کے پاس آیا ہو وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو گیا، اور پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے۔ اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں، غم زدہ ہوں، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے۔ یہ ہمارے حضرت سناتے تھے، ماشاء اللہ، اس دل میں آتا تھا کہ سنا دوں، بہت بس سے بہت اثر سے سناتے تھے، میں کبھی خود بھی متاثر ہوا۔ میں علم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں، قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما دیجیے۔ آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف یا مدین اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گنہگاروں پر کون بخشش دور کرے گا؟
آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف یا مدین اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گنہگاروں پر کون بخشش دور کرے گا؟ یہ تو پھر یا تو پھر بخشے نہیں جائیں گے، حالانکہ بخشے جانے کی گنہگار ہی زیادہ مستحق ہے۔ یہ اشعار پڑھے اور پھر خوب روئے، پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی: الا ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر فرحم شکایتی، الا یا رجائی انت تکشف کربتی وہب لی ذنوبی کلھا واغفر حاجتی، اتیت باعمال قباح ردیۃ وما فی الورى ابن حتی کجنایتی، اتہرقنی بالنار یا غایۃ المنی فأین رجائی ثم این مخافتی۔ اے وہ ذات جو کہ ہر حاجات میں مقصود ہے، میں نے آپ کی طرح اپنی تکلیف بیان کر دی، اور میرے تکلیف کو دور فرما دیے۔ اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے۔ میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار بندہ کوئی نہ ہوگا۔ مجلس میں سناتے تھے، خود سناتے تھے: اے میرے امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر میری امید کس کام آئی اور میرا خوف کس کام آیا؟ کیا مقام ناز میں ہے؟ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس زمان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن طالب تھے۔ اس میں شاید یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر دیکھا، ان کے سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا۔ تو رو ہی رہے تھے، خود بھی رونے لگا۔ میرے آنسوؤں کے چند قطرے ان کے رخسار پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھ کھول دی اور فرمائی: یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اشراق ہے، اور کہا کہ اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جزا و فضا کیوں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک کر دے۔ امید کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا: اے اسماعیل، کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں ہوں، لیکن کتنے حقیقت سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مطیعین، اطاعت کرنے والوں کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور دوزخ کو عاصین گنہگاروں کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ وہ حر قریشی ہو، اگر گنہگار تو دوزخ میں جائے گا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ؟ جب نفخ سور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہ آئے گا، اسی وقت پر، اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بیاض خاص ماشاء اللہ نے نقل کیا ہے حضرت کے خاص بیاض سے، لکھ دیا میں نے بیاض خاص، وہ بیاض ہی نہیں مل رہی،
یہ ہے اللہ سناتے تھے، بہت متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اب تھوڑا سا ایک صفحہ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور و فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے، ارشادات ان کے ہیں۔ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور و فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ کل وہ حقیر نطفہ تھا اور کل وہ مردار ہو جائے گا۔ اور اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو اللہ کے ہستی میں شک کرتا ہے، حالانکہ خود اس کی پیدائش اس کے سامنے ہے۔ یعنی وہ نیز تھا، اس کا نام و نشان نہ تھا، مگر کسی ہستی کے پیدا کرنے ہی سے نیز سے ہست اور وجود میں آ گیا۔ اب کیا تقدیر کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو قیامت کے دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے، جبکہ پہلی تقریر اس کے سامنے ہے۔ تم تھے نہیں، پیدا کر دیا، نہیں رہو گے دوبارہ بھی پیدا کر دیا، اس کو کیا حال ہے۔ اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو ایک فانی مقام کے لیے عمل کرتا ہے اور دار بقا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ فانی یہاں ابھی مر جاؤ گے سب چھوڑ چھاڑ کر کے، اس کے لیے تو اتنی تیاری۔ اللہ جو باقی ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آپ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں تو لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کو اچھا رکھے لیکن میرے باطن کو خراب کر دے۔ لوگ مجھ کو اچھا سمجھے لیکن باطن میرا خراب، اللہ ایسا رکھے۔ اے اللہ جب میں نے کوئی برائی کی تو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تو آئندہ بھی جب میں برائی کروں تو آپ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائیے۔ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ فرماتے تھے کچھ لوگ اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ جنت کی تمام عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ خالص شکر الہی میں عبادت کرتے ہیں، بس یہی شریفوں کی عبادت ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ، لیکن میں نے لکھ دیا ہے یہ اخلاص کا اعلیٰ مقام کہ اللہ ہی کے لیے کرے۔ اگر جنت کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی اخلاصی ہے مگر کم درجے کا۔ یہ بہت لوگوں کو خلط ہوتا ہے، یہ ان کی بڑائی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ مقام ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے لیکن اگر کوئی جنت کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ تو حال تھا ان کا، اس لیے کہ اس کی طلب و تمنا بھی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو جنت کا ثواب محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جنت کا ثواب مطلوب ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں جنت کا سوال بار بار فرمایا ہے، مرتب ٹھیک لکھا۔ آپ کے صاحبزادے محمد باقر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی 5 آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا۔ میں نے عرض کیا وہ کون؟ فرمایا فاسق کے ساتھ، یہ تمہارا نہیں ہو سکتا کبھی، کہ وہ تم کو ایک لقمہ بلکہ اس سے کم میں بیچ دے گا۔ فاسق ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے کم کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک لقمہ کی طمع کی جائے اور وہ بھی نہ ملے، ایک طمع بدلے نہیں، طمع کی لالچ میں بھی تم کو بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا دوسرا کون؟ فرمایا بخیل، وہ اس چیز کی جس کی تم کو زیادہ ضرورت ہوگی تو تم سے علیحدہ کر دے گا۔ بخیل آدمی وقت ضرورت تم کو نہیں دے گا، اسے امید بھی نہ رکھو۔ میں نے پوچھا تیسرا کون؟ فرمایا کذاب، جھوٹا آدمی، اس لیے کہ وہ اپنے کذب بیانی سے تم کو اپنوں سے دور اور غیروں سے قریب کر دے گا۔ میں نے پوچھا چوتھا کون؟ فرمایا احمق، وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر الٹے نقصان پہنچا دے گا، بیوقوفی کو ہے۔ میں نے پوچھا پانچواں کون؟ فرمایا قاطع رحم، جو رشتوں کو قطع کرتا ہے، جو اس کو اللہ نے 3 مقام پر معلوم فرمایا ہے۔ قاطع رحم کو 3 مرتبہ۔ آپ جب وضو کرتے تو آپ کا چہرے مبارک زرد ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر والے آپ سے پوچھتے کہ آخر وضو کے بعد آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فرماتے کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ وفات، آپ کی وفات 99 ہجری میں ہوئی اور بقی میں مدفون ہوئے۔ بقی میں
عین الحجاج میں ہے کہ آپ کی وفات سن 52 ہجری میں یا سن 94 ہجری میں. یہ ہمارا حافظ صاحب نے لکھا. ہم لوگوں نے لکھا کیا طبقات 99 میں عین الحجاج میں یہ ہے. پھر ان کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر ابن علی زیراب یہ بھی ویسے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے سیرت کو پیش نظر رکھنے کا. کچھ تو ارادہ ہو تو کچھ تو ہوگا. وہ ایسا نہیں بن سکتے, کچھ تو بن سکتے ہیں. کم سے اس کو اچھا سے سمجھیں. یہ اصل دین تو یہی ہے ان حضرات میں. اس کی وجہ سے کچھ حرج نہیں ہوتا مجھ سے. انشاءاللہ فائدہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی تو ہوگا ہی ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں زیادہ محتاج ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, ہمارے اولاد کو, ہمارے دوستوں کو, منتسبین کو سلف کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے بزرگوں نے جو ایثار, ہمدردی, غمخوار کی اور عبادت تلاوت کا جو معمول رکھا تھا, اللہ اس کو جاری رکھنے کی ہم کو بھی توفیق دے. ویسا نہیں تو کم کو سوا حصہ ہی ہم خیال رکھیں. انشاءاللہ وہ بھی نجات کے لیے ہمارے کافی ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.